السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، دس از سجاد حسین، دی اینالسٹ چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہونے والی تبدیلیوں اور خاص کر روس کی یوکرین کے اوپر حملے کے تناظر میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ میں پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوکرین ایک بہت بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، اور آبادی کے لحاظ سے بھی کافی پاپولیٹڈ علاقہ ہے، تقریباً کوئی 40 ملین پیپل یہاں پہ رہتے ہیں۔ اور زرخیزی کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے بھی یہ یورپ کا بہت ہی زرخیز ملک ہے۔ معدنیات کے حوالے سے، آئل اینڈ گیس کے حوالے سے، قدرتی جو وسائل ہیں اس کے حوالے سے مالا مال یہ علاقہ ہے۔ اور رشیا کے اس کے اوپر کلیم ہے کہ یہ بھی جو ہے یو ایس ایس آر کا حصہ رہا ہے۔ اور روس اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنلی جو نیٹو کے ممالک ہیں، خاص کر امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس اور یورپین جتنے کنٹریز ہیں، ان کا اس طرف کو بڑھتا ہوا ایک جو رجحان تھا وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک تھا رشیا کے لیے، کیونکہ رشیا آلریڈی ایک بہت بڑی کولڈ وار کے بعد آپ نے دیکھا کہ افغان وار میں بھی گیا، اور اس کے بعد جو یو ایس ایس آر ٹوٹا تو روس نے ایک بہت محتاط رویہ اپنا کے رکھا تھا کہ کسی بھی صورت میں انٹرنیشنلی وہ کسی وار کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا تھا۔ لیکن ایسے حالات پیدا کیے گئے، خاص طور کے اوپر امریکہ کے بیک اپ کی وجہ سے، امریکہ کی پمپنگ کی وجہ سے، جو انہوں نے پمپ اپ کیا اس کو کہ یوکرین کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر ہم روس کو جو ہے اس کے ساتھ ہم بری طرح کی طریقے سے پیش آئیں گے، نیٹو آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان تمام غلط جو ہے گائیڈنس کی وجہ سے، غلط قسم کے وعدے وعید کی وجہ سے یوکرین نے جو ہے نا اپنا ایک روس کے خلاف جو خارجہ پالیسی وضع کی رکھی تھی، روس اس پہ بہت تشویش تھی روس کو، اور روس نے یہ سٹیپ جلد یا بدیر لینا تھا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی وار نہیں ہوئی، روس نے جسٹ اپنی فوجیں جو ہے وہ کیپٹل کے اندر انٹر کر لی، اور اس کے بعد روس جو ہے وہ کیپٹل کو کیپچر کر لیا اس نے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی نیگیٹو رول ہمیں نظر آتا ہے امریکن ریپبلکن پارٹی کا۔ اور ریپبلکن پارٹی اس لیے بدنام ہے کہ ریپبلکن پارٹی جب بھی آتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کی جو وار سٹریٹجی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کسی قسم کی جنگ و جدل کو لانا ہو تو یہ پارٹی عموماً حکومت کے اندر آتی ہے۔ ادروائز جو کانگریس جو پارٹی ہے امریکہ کی، وہ زیادہ تر وار میں نہیں جاتے۔ تو یہ ایک پری پلان سچویشن ہے جس میں خاص کر اسلامی ممالک کو سوچنا ہوگا کہ وہ کسی بھی طور اپنی خارجہ پالیسیز کو اس معاملے میں بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اپنا رول رکھیں، وہ کسی بھی الحاق کی طرف کو نہ جائیں، کیونکہ ماضی سے اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ آٹومن امپائر کو توڑا گیا فرسٹ ورلڈ وار کے اندر، نقصان کس کا ہوا؟ مسلمان ممالک کا ہوا۔ اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہولوکاسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے برٹن کے اندر، جرمنی کے اندر اور یورپین کنٹریز کے اندر، اور وہ تمام کے تمام لوگ وہاں سے جو جیوش ہیں وہ مووڈ ہوتے ہیں اور وہ فلسطین کے اندر آتے ہیں، اور عرب اسرائیل ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گلف کی جو ریاستیں ہیں اس کے اندر ان کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بہت تشویشناک بات ہے، خاص کر پاکستان جو اسلامی ممالک ہیں جس میں لیبیا ہے، مصر ہے، عراق ہے، شام ہے، اردن ہے، اور سب سے بڑھ کر ترکی۔ اس وقت جو عالمی ایک جو جسے ہم کہتے ہیں ایک یا جو ایک صلیبی جنگوں کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ ترکی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ترکی کی سرحدوں پر آ چکا ہے۔ تو ترکی اگر اس جنگ کے اندر اپنا کوئی ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو موقع دیتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ترکی کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس وقت انٹرنیشنل جتنے بھی جو لابیز ہیں، جو انٹرنیشنل وار گیم بناتے ہیں، ان کی نظر ترکی کے اوپر ہے کہ انہیں کوئی ایسی اپرچونٹی ملے کہ وہ ترکی کے اوپر کے اندر انٹروین کریں، اور پھر ترکی کو کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ ترکی اسلامی ملک ہے، قسطنطنیہ وہ آخری سرحد ہے جس کے آر پار جو ہے نا وہ ایک جو واقعہ ہوگا، اس کو روکنے کے لیے جو ہے اس میں ہمیں ایک اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور جو ادا کرنا ہے کردار وہ یہ ہے کہ ترکی کو کسی بھی صورت اس جنگ میں کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ادروائز ترکی کو ایک بڑی ٹیکنیکل طریقے سے توڑا جائے گا، اور خاص کر جو کردستان ہے ترکی کا، کردستان ٹرکش کردستان، عراق کا جو کردستان ہے، اور جو اس وقت
جو کردستان اس وقت جو تین ممالک کے اندر، ایران کے اندر، ایران، ٹرکی اینڈ عراق، ایران اینڈ ٹرکی، ان کے درمیان جو کردس لبریشن آرمی کو بنایا گیا ہے، ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا اور پھر شاید گریٹر اسرائیل کی طرف کو جایا جائے گا، تو ترکی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ میرا یہ انالیسس ہے کہ ترکی کو کبھی بھی اس وار کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جو ہو رہا ہے انٹرنیشنل ایونٹس ان کو ہونے دیں، لیٹس اس کو کہتے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی، آپ بیٹھیں اور انتظار کریں اور دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو اس وقت جو طاقتیں ہیں وہ کس رخ کو جاتی ہیں۔ بہرحال فی الفور امریکہ اور برطانیہ کے غلط وعدوں اور غلط ان کے رویے کی وجہ سے انہوں نے جو کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ یہ کر دیں، انہوں نے بہت غلط یوکرین کو مس گائیڈ کیا، مس لیڈ کیا، اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ جب جنگ ہوئی تو وہ سب ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو دس از کالڈ انٹرنیشنل پولیٹکس، پاور پولیٹکس اینڈ وار گیم۔ تو اسٹریٹجی جو ہے بڑی ایک اچھے انداز میں بنائی جانی چاہیے۔ پاکستان اور چائنا کا جو ایک ریلیشن اچھی پروگریس کو ہوا ہے، بہت اچھا پروگریس ہوا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا دورہ روس بہت ایک اچھا اور خوش آئند ثابت ہوا ہے۔ پاکستان کو اس خطے کے اندر گیم چینجر ثابت ہونا ہے۔ تمام سی پیک کے اندر اس وقت آپ کی جو سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ آپ کا فار ایسٹرن رستہ بھی انشاءاللہ کھلے گا، اور ایک بہت بڑا ہب بننے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ٹریڈ کا۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ بہت ہی محتاط انداز کے اندر اپنی خارجہ پالیسی کو ڈیولپ کرے، اپنے ہمسایہ ممالک کے اندر اور اپنے ہمسایہ ملک کے اندر طاقتوں کو ان کو ساتھ لے کر چلے اور اپنا ایک عالمی کردار ادا کرے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اچھے تجزیوں کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ کا دا اینالسٹ چینل، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی اچھی رائے سے آگاہ کریں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ کنٹینیوٹی جو ہمارا یہ سفر ہے ون نیشن کی طرف کچھ جاری و ساری رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاضر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔